ایک عورت کو اللہ تعالیٰ ہر بار اولاد نرینہ سے نوازتا، مگر چند ماہ بعد اس کا بچہ فوت ہو جاتا، لیکن وہ عورت ہر بار صبر کرتی اور اللہ کی حکمت سے راضی رہتی کہ جیسے میرا مالک راضی میں بھی اس کی رضا پہ راضی، جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے پاواں۔ وہ صبر کرتی رہی، مگر اس کے صبر کا امتحان طویل ہوتا گیا، اور اسی طرح ایک کے بعد ایک اس عورت کے 20 بچے فوت ہو گئے۔ 20 بچے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ آخری بچے کے فوت ہونے پر اس عورت کے صبر کا بندھن ٹوٹ گیا، صبر کا پیمانہ ٹوٹ گیا، صبر کا دھاگا ٹوٹ گیا، صبر کی ڈوری ٹوٹ گئی۔ وہ عورت آدھی رات کو زندہ لاش کی طرح اٹھی، مصلی بچھایا اور اپنے خالق کے حقیقی کے سامنے، اپنے مالک کے سامنے، اپنے اللہ کے سامنے سر سجدے میں رکھ کر خوب روئی، خوب تڑپی، اور اپنا غم بیان کرتے ہوئے اس عورت نے کہا، اے کونو مکان کے مالک، او میرے کریم رب، تیری اس گنہگار بندی سے آخر کون سی ایسی خطا ہو گئی ہے، آخر کون سا ایسا گناہ ہو گیا ہے، آخر کون سی ایسی غلطی ہو گئی ہے کہ سال میں 9 مہینے خون جگر دے کر بچے کی تکلیف اٹھاتی ہوں، اور جب امید کا درخت پھل لاتا ہے تو صرف چند ماہ ہی اس کی بہار دیکھ کر پھر محروم رہ جاتی ہوں۔ آئے دن میرا دل غم کے ماحول کا شکار بنا رہتا ہے کہ میرا بچہ پروان چڑھے گا کہ نہیں، میرا یہ ہونے والا بچہ جوان ہوگا کہ نہیں۔ اے دکھی دلوں کے بھید جاننے والے رب، اے سورج کو غروب کر کے دوبارہ طلوع کرنے والے رب، میں تیری رضا پہ راضی ہوں، میں تیری رضا پہ راضی ہوں، مجھ پہ کرم فرما، مجھ پہ رحم فرما، ایک بار میری جھولی ہری کر دے۔ روتے روتے اس عورت کی آنکھ لگ گئی، نیند آئی۔ خواب میں اس نے ایک پربہار باغ دیکھا جس میں وہ سیر کر رہی کہ ایک دم سونے چاندی کی اینٹوں سے بنا ایک محل نظر آیا۔ اس عورت کو باغوں میں سیر کر رہی تھی نا، تو ایک دم سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنا ایک محل نظر آیا جس کے اوپر اس عورت کا نام لکھا ہوا تھا۔ باغات اور تجلیات دیکھ کر وہ عورت خوشی سے سرشار ہو گئی۔ محل کے اندر جا کر اس عورت نے دیکھا تو اس میں تو ہر طرح کی نعمت موجود تھی، اور اس کے تمام بچے جو فوت ہو گئے تھے اسی محل میں ہی موجود تھے۔ اللہ اکبر، وہ 20 بچے جو فوت ہو گئے نا، اسی محل کے اندر ہی موجود تھے۔ جو بچے اسے دیکھ کر بہت ہی خوشی سے جھوم اٹھے کہ ہماری ماں آ گئی، ہماری مما آ گئی۔ پھر اس عورت نے ایک غیبی آواز سنی کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، مائی، تو نے اپنے بچوں کے مرنے پر جو صبر کیا تھا یہ سب اسی کا اجر ہے۔ تیرے ایک کے بعد دوسرا جو بچہ فوت ہوتا گیا نا، تیرے جو 20 بچے فوت ہوئے ہیں نا، یہ سب اسی کا اجر ہے۔ مرنے کے بعد سب تیری انتظار میں بیٹھیں گے۔ خوشی کی اس لہر سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ جب وہ خواب سے بیدار ہوئی تو اس کا سارا ملال جاتا رہا۔ اس نے بھیگی آنکھوں سے عرض کیا، یا الہی، میرے کریم رب، اب اگر تو اس سے بھی زیادہ میرا خون بہا دے تو بھی میں راضی ہوں۔ اب اگر تو سینکڑوں سال بھی مجھے اسی طرح رکھے تو مجھے کوئی غم نہیں مولا۔ یہ انعامات تو میرے صبر سے کہیں زیادہ ہیں جو میں نے آج رات دیکھے۔
انسان کو ہر حال میں صبر کا دامن تھامے رکھنا چاہیے، کیونکہ یہی چیز انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔